نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، آج کی یہ مجلس بے انتہا اہم اور مبارک مجلس ہے۔ اس سلسلے کی 2 مجلسیں آپ نے پہلے سماعت کر لی ہیں، جن کے موضوعات بہت ضروری اور بہت خاص تھے۔ آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس جس میں ہم سب شریک ہیں، انشاءاللہ مختصر وقت میں اس آج کی آخری مجلس میں اپنی بات کہنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمام حضرات درود شریف کا نذرانہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں صرف انسان کو ہی اس قابل اور اس لائق سمجھا ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار کر اللہ رب العزت کے حضور میں پیش ہو سکے، اور پھر جنت اور جہنم کا ایک پورا نظام اور ایک پورا معاملہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دوسرے تمام پیغمبروں کی طرح انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام رہا ہے شروع سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اور ان کی زندگی کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور زندگی کا ایک ایک معاملہ ان کے سامنے اپنے عمل کے صورت میں وہ پیش کر کے دکھا کر ان کو آگے والی زندگی کے لیے راستہ دکھا سکیں، آگے والی زندگی کے لیے تیار کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اور نبیوں کو بھیجنے کا ایک پورا نظام چلایا۔ لیکن سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر اور کائنات کے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور جو شریعت حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے لے کر جو چلی آ رہی تھی، وہ آپ علیہ السلام کی ذات پر مکمل ہو گئی۔ اب نہ کوئی دوسری شریعت آئے گی، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ آسمان سے وحی اترے گی، اور نہ اللہ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی پیغام اور کوئی ہدایت، کوئی گائیڈ، کسی طرح کا کوئی سلسلہ آئندہ کے لیے بند ہو چکا۔ اب آخری پیغام اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بیان فرما دیا، جو حتمی شکل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہم سب کے لیے لکھ دیا، تحریر فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز، اپنی زندگی کی خوشی اور غمی، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ، اپنی زندگی کے معمولی سے کام سے لے کر بڑے بڑے کارناموں تک میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی زندگی کے موڑ پر اگر کوئی رہنمائی درکار ہے، اگر تمہیں کوئی گائیڈ کی ضرورت ہے، تو اب تمہارے لیے صرف ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی گائیڈ ہے، اور وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگو
تمہارے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ حضور کی زندگی دیکھو، حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھو، حضور کی زندگی کا ایک ایک دائرہ اور ایک ایک گوشہ دیکھو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، لوگوں سے ملنا جلنا کیسا تھا، آپ کی تجارت کیسی تھی، آپ کا لوگوں سے معاملات کرنے کا کیا طریقہ تھا، آپ کا معاش کا، تجارت کا کیا راستہ آپ نے اختیار کیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے میل جول کیا، آپ نے کیا چیز پہنی، کیا چیز کھائی، کس طریقے سے آپ نے زندگی کا ایک ایک شعبہ اس دنیا میں رہ کر کے گزارا، ان سب چیزوں میں، ان سب معاملات میں اگر تمہیں رہنمائی درکار ہے تو تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو اور ان کی زندگی میں جا کر کے دیکھو کہ ہمارے نبی نے فلاں کام کس طریقے پر، کس نہج پر انجام دیا۔ تو یہ ہمارے نزدیک اور ہمارے لیے جو آخری گائیڈ بک ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور سب سے آخری اور حتمی ذریعہ ہے، وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ قرآن مقدس ایک محدود دائرے میں تمام انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن ان قرآن کی آیتوں کی تشریح اور قرآنی آیتوں کا مفہوم اور قرآنی آیتوں کی تفصیل اگر ہمیں پتہ کرنی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں دیکھنی پڑے گی، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ طرح طرح کے لوگوں کو، طرح طرح کے با کمال انسانوں کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے سیاستداں، بڑے بڑے طاقتور، بڑے پہلوان، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عقل مند لوگ جنہوں نے حکمت اور فلسفے کی تعلیم دی اور پوری دنیا کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے، ہر شعبے کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہر شعبے کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی آدمی اور کوئی نہ کوئی ذات و شخصیت، کوئی نہ کوئی ہستی نظر آ جائے گی۔ لیکن ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو بہت سی کمیاں، بہت سی خامیاں، بہت سی کوتاہیاں آپ کو نظر آ جائیں گی، اور آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بھائی ارسطو بڑی کمال کی بات کرتا ہے، ارسطو کی تعلیمات بڑی زبردست ہیں، ہیگل اور کانٹ کی تعلیمات بڑی زبردست اور بڑی گہری ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، اپنی خوشی غمی میں، اپنے اتار چڑھاؤ والی زندگی میں اگر ان کی تعلیمات سے کسی طرح کا کوئی استفادہ کرنا چاہیں، ان کی زندگی کو اگر ہم گائیڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو آپ محروم رہیں گے، آپ کو محرومیت لگے گی، آپ کو کوئی کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ صرف میں نے چند نام لیے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کو اٹھا لیں، کسی مالدار آدمی کو اٹھا لیں، کسی عالم کو اٹھا لیں، کسی فلاسفر کو اٹھا لیں، کسی سپہ سالار کو اٹھا لیں، کسی بھی شخصیت، کسی بھی شعبے کی کسی بھی ہستی کو اگر آپ اپنی زندگی کا رول ماڈل بنانا چاہیں گے تو آپ کو مایوسی ہاتھ لگے گی اور آپ دیکھیں گے کہ مجھے بہت سی باتوں میں محرومی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی واحد ایسی زندگی آپ کو نظر آئے گی کہ آپ اس میں جس طریقے سے اور جس طرف سے جائیں گے آپ کو ہر طرح کی رہنمائی اس میں میسر آ جائے گی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو اور کسی مذہب کو، یہ بات مذہب کے طور پر بھی صحیح ہے اور کسی شخصیت کی تقلید کرنے کے لیے بھی صحیح ہے، کہ اگر آپ کو کسی مذہب کی تقلید کرنی ہے یا کسی شخصیت کی تقلید کرنی ہے، کسی پیغمبر کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے تو اس کی زندگی کے آپ 3 پہلوؤں کا مطالعہ کریں، 3 پہلوؤں کو جانچیں پرکھیں اور ان 3 پہلوؤں کا معائنہ کرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ مجھے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے یا نہیں۔
سب سے پہلی بات آتی ہے تاریخیت، کہ اس کی زندگی کس طریقے سے محفوظ ہے، اس کی زندگی محفوظ بھی ہے یا نہیں، اس کی زندگی کے تمام پہلو مجھے مل بھی جائیں گے یا نہیں۔ چنانچہ آپ کو بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر کامیاب نظر آئیں گے، بہت سارے پیغمبر بھی ہیں اور بہت سارے الگ الگ شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے والے الگ الگ شعبے کے باکمال افراد بھی ہیں۔ آپ اگر ان کی زندگیوں میں سے کسی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں تاریخیت کا فقدان نظر آئے گا۔ کیا مطلب؟ ہم مذہب سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیروکار اگر نظر آتے ہیں تو وہ عیسائی مذہب کے نظر آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں بحیثیت نبی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہت ادھوری ہے، بہت ناقص ہے۔ ان کی زندگی کی وہ تعلیمات جو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو دی، اپنے ماننے والوں کو فراہم کی، اس کا بہت سارا حصہ اب تحریف کی نظر ہو چکا، اور ان کی جو کتابیں جن کو آسمان سے نازل کی ہوئی کتابیں قرار دیا جاتا ہے، اور ان کا بہت بڑا حصہ ممکن ہے کہ آسمان سے نازل کیا ہوا اب بھی موجود ہو، لیکن اس کے بارے میں حتمی شہادت نہیں دی جا سکتی، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی میں اسی شکل میں موجود ہے یا اب اس کے اندر بدلاؤ ہو کر، تحریف ہو کر وہ حصہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں آپ کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک شعبہ، ایک ایک گوشہ پورے یقین کے ساتھ، پوری جامعیت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اپنے مذہب کا، اپنے ملک کا جو سب سے بڑا مذہب ہے ہندو مت، اگر آپ دیکھیں تو ماننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بہت بڑا مذہب ہے، اس کے پیروکار کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ان کی تعلیمات کی حیثیت کیا ہے، ان کی تعلیمات کی سند کیا ہے، ان لوگوں کی کتنی زندگی محفوظ ہے، تو آپ کو محرومی ہاتھ آئے گی۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی کی زندگی کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، کسی کی زندگی پر اپنی زندگی کا سانچہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں، ایک ایک لمحے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو یہی معلوم نہ ہو کہ اس کی زندگی کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے، میرے سامنے جو کچھ پڑھ کر کے اور واعظ کر کے سنایا جا رہا ہے، وہ پتہ نہیں یقین کے ساتھ محفوظ بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس میں کچھ سچائی بھی ہے یا نہیں۔ جب تک آپ کو اس شخصیت کے بارے میں اور ان کی تعلیمات کے بارے میں کامل مکمل یقین کے ساتھ یہ پتہ نہ ہو کہ ان کی تعلیمات ساری کی ساری محفوظ ہیں اور مجھ تک جو ان کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں میں ان میں کسی بھی شک کے بغیر عمل کر سکتا ہوں، تب تک آپ کو وہ کانفیڈنس نہیں آتا، تب تک آپ کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا کہ میں اس کی زندگی کو فالو کروں یا نہ کروں، اس کی زندگی کو اپنا رہنما بناؤں یا نہ بناؤں۔ چنانچہ ہندو مت، عیسائی مت یا یہودیوں کا آپ مذہب دیکھیں، آپ کو کسی بھی مذہب کے اندر اگر آپ یہ جانچنے کی، پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان مذاہب کی تعلیمات کا کیا سورس ہے، کیا ذریعہ ہے، ان کی تعلیمات کی کیا سند ہے، ان کو لانے والوں کی، ان کے بڑے افراد کی، ان کے جو پیغمبر گزرے ہیں، ان کے مذہبی مقتداؤں کی کیا سند کے اعتبار سے کیا پوزیشن ہے، تو آپ کو مایوسی ہاتھ آئے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہندو مت میں جو مذہبی کی اعتبار سے بڑی کتابیں تسلیم کی جاتی ہیں، رامائن اور مہابھارت، مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کے جو کردار ہیں اور ان کے جو کریکٹرز ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں اور ان کتابوں کی جو ہم تک پہنچنے کی جو سند ہے، اس کے بارے میں یقین کے طور پر، یقین کے اعتبار سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں کوئی لوپ نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، بغیر شک کے کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔
ہر چیز میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی شک اور شبہ نظر آ جاتا ہے، لیکن جب ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی اعتبار سے کوئی شک نظر نہیں آتا، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع سے لے کر آخر تک آپ کی پوری زندگی ریکارڈ پر موجود ہے، آپ کی پوری زندگی سند کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور کس اعتبار سے موجود ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک دم محفوظ کرنے کا ارادہ فرمایا، اس کو محفوظ کرنے کا پورا انتظام کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث کی شکل میں اور قرآن نے اپنی آیتوں کی شکل میں، اور پھر وہ قرآن صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا۔ یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تاکہ یہ پوری کی پوری شریعت اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پورے طور پر محفوظ ہو جائے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں کسی آدمی کو اگر دیکھنا ہو کہ مجھے کیسے عمل کرنا ہے، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زندگی کے بارے میں جاننا ہے، فلاں آپ کی زندگی کے گوشے کے بارے میں جاننا ہے، تو آپ کو مایوسی ہاتھ نہیں لگے گی، آپ کو آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو کھل کر کے نظر آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے ان تمام احادیث کو جمع کیا اور کس طریقے سے ان تمام روایات کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محفوظ کرنے کا عجیب و غریب نظام بنایا۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع تمام لوگوں کو جمع کر کے جب آپ نے پیش فرمایا اور اپنی تعلیمات پیش فرمائی تو اس وقت تقریباً 1,00,000 صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے۔ اس کے بعد جب 20ویں صدی ہجری تک، یعنی بہت سارے صحابہ کرام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سن 11 ہجری میں ہو چکی، اس کے بعد 20ویں اور پھر 30ویں صدی ہجری تک تمام بڑے صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر آخری جو صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی، وہ سب سے آخر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی صحابی کس کو کہتے ہیں کہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو دیکھا ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے ایمان قبول کیا ہو، اسلام قبول کیا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم خاص تھے، سب سے آخر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے سن 93 ہجری میں۔ اس کے بعد یعنی صحابہ کرام جب اس دنیا میں موجود تھے تو صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا، آپ کی تعلیمات کو دیکھا، آپ کی صبح شام کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ صحابہ کرام کے کوئی نہ کوئی صحابی موجود ہوتا تھا، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، ہر پہلو آپ کی زندگی کا صحابہ کرام کے حافظے میں موجود تھا۔ پھر صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو اپنے بعد والے لوگوں کو پورے طور سے کھول کر کے بتا دیا، اور ان کو آپ تابعین کے نام سے جانتے ہیں۔ تابعین کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 350 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تو نہیں دیکھا یا آپ کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ کو یا کسی ایک صحابی کو انہوں نے دیکھا اور ان صحابی کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ جو دین تھا جب صحابہ کرام سے منتقل ہوا تو تابعین کے در پر پہنچا، تابعین نے اس کو اپنایا، اور تابعین نے پوری جد و جہد کر کے اس دین کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، اور پھر تبع تابعین نے اور اپنے بعد والے لوگوں کو، اور یہ تیسرا دور آ جاتا ہے جس میں آپ نے نام سنے ہوں گے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن میں سب سے بڑا نام ہے، اور بھی بہت سے محدثین ہیں۔
تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو کس طریقے سے محفوظ کیا، اور یہ محفوظ ہونا اور اس کا علم ہونا کیوں ضروری ہے، اس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ مجھے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو دین سکھایا جا رہا ہے اور جس دین کو میں اپنی زندگی اپنے صبح و شام میں اتار رہا ہوں، جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور ایک ایک لفظ جو مجھ تک پہنچا ہے وہ بالکل بلا شک و شبہ پاک اور صاف ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی جھول نہیں ہے، تب تک آپ کو اس پر عمل کرنے کا کانفیڈنس اور اس پر عمل کرنے کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے کہ مجھ تک جو دین پہنچا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، بغیر کسی شک و شبے، بغیر کسی جھول کے مجھ تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر ائمہ جن کو آپ امام بخاری، امام نسائی، ابن ماجہ اور طرح طرح سے بہت سارے محدثین ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اس دین کو محفوظ کیا اور انہوں نے کس طریقے سے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اس کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جو دین تابعین اور پھر تبع تابعین تک پہنچا، تو ان تابعین اور تبع تابعین کا جو اس دین کو حاصل کرنے کا اور اس دین کو اخذ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بڑا زبردست اور بڑا گہرا تھا۔ کتنا کہ حضرت علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی حدیث لی جاتی تھی، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میں مثال بتا رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اس حدیث کو کسی صحابی نے سنا، اس صحابی نے کسی تابعی سے بیان کیا، اس تابعی نے کسی تبع تابعی سے بیان کیا، اور ان تبع تابعی نے آگے دوسرے لوگوں تک، اپنے شاگردوں تک اس حدیث کو منتقل کیا۔ اب یہ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک چھوٹی سی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو کیا ایسے ہی ایک دوسرے تک منتقل کر لیا گیا؟ نہیں، حدیث کے اخذ کرنے کے بارے میں، حدیث کے حدیث کو حاصل کرنے کے بارے میں جو ائمہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ شرط لگاتے تھے کہ یہ جو حدیث تم بیان کر رہے ہو، اس حدیث کو بیان کرتے وقت کیا تم موجود تھے؟ تو موجود اگر ہوتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر موجود نہیں ہوتے تو پھر تمام بیچ کے جتنے واسطے ہوتے تھے ان تمام واسطوں کو ذکر کرنا لازم تھا۔ یعنی اگر میں آج اس حدیث کو ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو مجھے اس حدیث کی پوری سند بیان کرنی پڑے گی، ایک ایک آدمی کا نام ذکر کرنا پڑے گا کہ میرے سے لے کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک اس حدیث کو نقل کرنے میں کتنے لوگوں نے اپنا جو ہے وقت دیا، کن کن لوگوں نے اس کو بیچ میں بیان کیا، ان تمام لوگوں کا آپ کو نام لینا پڑے گا۔ اب آپ کے سامنے جو احادیث آتی ہیں، مثال کے طور پر منتخب احادیث میں، تو اس میں سیدھی سیدھی احادیث نقل کر دی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تمام امت میں رائج ہیں۔ تمام احادیث کی کتابیں آپ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے اوپر کسی صحابی کا، کسی راوی کا نام موجود ہے، لیکن وہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ایک ایک حدیث کو آپ تک پہنچانے کے لیے ایک ایک آدمی نے، ایک ایک محدث نے، ایک ایک مورخ نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ تو کیا دیکھا جاتا تھا؟ اگر کوئی تابعی یا تبع تابعی اس حدیث کو لیتا تو وہ یہ پوچھتا کہ تم مجھ تک جو حدیث بیان کر رہے ہو اس کو تم نے کس سے سنا؟ وہ کہتا کہ میں نے فلاں آدمی سے سنا۔ اب صرف اسی پر کافی نہیں ہوتا تھا، اسی پر بس نہیں ہوتا تھا، اس آدمی کے بارے میں پوری معلومات مہیا کی جاتی تھی۔ یہ جو بیچ کا آدمی ہے جس نے یہ حدیث بیان کی، یہ آدمی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں حالات معلوم ہونے چاہیے، اس کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، یہ متقی ہے یا نہیں، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، اس کا حافظہ تو کمزور نہیں ہے۔ یہ یہاں تک کہ اس بات کو بھی توجہ دی جاتی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ عربوں کا جو حافظہ تھا اتنا زبردست اور اتنا مضبوط تھا
کہ اگر وہ اپنی یادداشت کے طور پر احادیث کاپیوں میں لکھ لیا کرتے تھے، کسی چیز پر کسی جگہ پر لکھ لیا کرتے تھے، تو اس کاپی کو یا اس نقل کو کسی کو دکھاتے ہوئے شرماتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ فلاں محدث، یہ تو بھائی اس کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ یہ ساری حدیثیں بنا دیکھے بیان کر سکے، تو اس آدمی کی جو سند ہے وہ ایک اعتبار سے کمزور پڑ جاتی تھی۔ تو یہ بھی لازم ہوتا تھا کہ اس آدمی کا پورا حافظہ قوی ہو، صحیح ہو، درست ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اس دوران سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، تو جب وہ گزر رہے ہیں تو ان کی بینائی جا چکی ہے، ساتھ میں ایک ان کا خادم ہے جو سواری پر سوار ہے، یہ سواری پر سوار چلے جا رہے ہیں ایک راستے سے، تو کئی میل کا سفر ان کو کرنا تھا، اور سفر کے دوران ایک بہت بڑے جنگل سے گزرنا ان کا ہو رہا تھا کہ اسی گزرنے کے دوران انہوں نے کیا کیا، ان محدث نے اپنا سر تھوڑا سا نیچے کو کیا۔ تو ان کا جو خادم تھا اس نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے یہ کیا کیا، اپنا سر نیچے کو کیوں کیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر مجھے ایسا لگا کہ کوئی درخت ہے، یہاں پر کوئی درخت موجود ہے، اس وجہ سے میں نے اپنا سر جو ہے نیچے کر لیا۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت یہاں پر تو کوئی درخت موجود نہیں ہے، یعنی ان کو یہ ڈر ہوا ہوگا کہ یہ جو درخت ہے میرے سر سے نہ ٹکرا جائے، میں اپنا سر ذرا نیچے کر لوں، اور وہ محدث نابینا تھے، دکھ نہیں رہا تھا، ان کی بینائی جا چکی تھی۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت یہاں تو کوئی درخت موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ استغفر اللہ، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ کئی سال پہلے، غالباً 15-20 سال پہلے، جب میں یہاں سے گزرا تھا تو میرے سر سے جو ہے کوئی ٹہنی ٹکرائی تھی، اور جب وہ میرے سر سے ٹکرائی اس وقت مجھے نظر آتا تھا، لیکن میں کسی غفلت میں تھا تو وہ میرے سر سے ٹکرا گئی، اور آج جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے لگا کہ شاید یہی وہ جگہ ہے، اس لیے میں نے اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ دوبارہ سے میرے سر پر وہ ٹہنی نہ ٹکرائے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ یہاں پر تو کوئی درخت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سیریسلی لیا، اور آس پاس جو لوگ وہاں پر آبادی رہتی تھی ان سے معلوم کیا کہ ذرا جا کر کے معلوم کرو بستی میں کہ کیا یہاں پر کبھی کوئی درخت ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہاں پر اب سے 15-20 سال پہلے ایک درخت موجود تھا۔ تب ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ میرا حافظہ درست ہے۔ اس قسم کا حافظہ ان کا ہوتا تھا۔ تو یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے ایسے لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، ایسے لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہر معاملے سے جو وہ بیچ کا راوی ہوتا تھا اس کو یہ بیان کرنا ہوتا تھا کہ میں نے فلاں آدمی سے یہ بات سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے، اور وہ فلاں آدمی جو ہے اس کے تمام حالات ان کو بیان کرنے ہوتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انگریز مورخین نے لکھا ہے، ڈاکٹر اسپرنگر جس نے لائف آف محمد بڑی تفصیلی کتاب لکھی، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو نشانہ بنانے کے لیے، آپ کی زندگی کو اعتراضات کا نشانہ بنانے کے لیے اس نے آپ کی زندگی کو بہت توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہا، لیکن اس نے بھی اعتراف کیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے اور پھر آپ کے بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین، یہ بہت عجیب و غریب لوگ، یہ پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کی کسی قوم کے اندر یہ مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے ایک شخص کے حالات کو جمع کرنے کے لیے، ایک شخص کی زندگی کو جمع کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کو جمع کر دیا ہو۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت ہے، وہ تو ہم تک پہنچی ہی پہنچی، اس کا ایک ایک پہلو تو ہم تک پہنچا ہی پہنچا، لیکن آپ کی زندگی کے متعلق جتنے بھی افراد تھے، جس کسی نے آپ کی زندگی کے متعلق کوئی بات کہی، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے متعلق جو جانور تھے، آپ کی زندگی کے متعلق جو چیزیں تھیں،
ان تمام چیزوں کے تذکرے موجود جو ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں کر دیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اور آپ کی تعلیمات کو جو نقل کرنے والے افراد موجود تھے، ان تمام کو، یعنی ان میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں اور بعد کے افراد بھی ہیں، ان تمام افراد کی زندگی ہمارے سامنے موجود رہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ اسماء الرجال کے نام سے علماء کرام نے جمع کر دیا، جو 1-2 نہیں 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اور یہ 5 لاکھ افراد، انہی کے بارے میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان 5 لاکھ افراد میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں جھوٹ کا کوئی گمان ہو، جس کے بارے میں دھوکہ دھڑی کا کوئی گمان ہو۔ بہت عجیب و غریب طریقے سے وہ احادیث کو لیتے تھے۔ ایک محدث تھے امام وکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد وہ بھی حدیث بیان کرتے تھے، بہت سی حدیث ان کے واسطے سے امام وکی نے سنی اور آگے نقل کی، لیکن ان کے جو والد تھے وہ کسی سرکاری دفتر میں ملازم تھے، حکومت کے ملازم تھے، خزانچی کا کام کرتے تھے۔ تو ان کے اپنے بیٹے امام وکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے کسی حدیث کو نقل کرتے تو اکیلے اپنے والد پر اعتبار نہیں کرتے تھے، والد تھے لیکن اکیلے ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو والد تھے وہ حکومت کے ملازم تھے، اکیلے ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی کو یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اور اس کا دوسرا راوی موجود ہے، اس حدیث کو اگر کوئی اور آدمی بھی بیان کر رہا ہے تو یہ حدیث میں معتبر سمجھوں گا، ورنہ اس حدیث کو میں نقل نہیں کروں گا۔ اتنے واسطوں سے اور اتنی تاریخیت اور اتنی جامعیت کے ساتھ یہ پوری کی پوری روایت اور پوری کی پوری سیرت ہم تک پہنچی ہے۔ ایک محدث معاذ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک شخص آ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کے بارے میں آپ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آدمی حدیث نقل کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ 10,000 دینار میں آپ کو دے رہا ہوں، دینار سونے کے سکے اشرفیاں، کتنے؟ 10,000، کہ میں 10,000 دینار آپ کو دے رہا ہوں، یہ 10,000 دینار لیجئے اور ان صاحب کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے لکھا کہ میں ان صاحب سے حدیث نقل نہیں کروں گا، ان کے بارے میں بس آپ یہ بات حذف کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو ایماندار لکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ان کو جو ہے بہت پاک صاف لکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں خاموش رہیں، نہ کوئی غلط بات لکھیں نہ کوئی صحیح بات لکھیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو 10,000 دینار میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، معاذ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس پوری جو آپ نے یہ حرکت کی ہے میں اس کو مذمت کے ساتھ رد کرتا ہوں۔ وہ پوری کی پوری تھیلی آپ نے رد کر دی۔ اس طریقے سے اس جامعیت کے ساتھ یہ پورا دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ساری باتیں معلوم ہونی اور پتہ ہونی ضروری ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، آپ کی جو زندگی کا ایک ایک گوشہ ہے، وہ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا اور یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ ہم تک جو پہنچا وہ کس سند کے ساتھ پہنچا اور کتنی جامعیت اور کتنے یقین کے ساتھ پہنچا۔ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے محبت بھی ہوگی اور آپ کی زندگی پر عمل کرنا آسان بھی ہوگا۔ تو آج کی جو گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ جوانی۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، یہ بات پتہ ہونا اور اس بات کو اپنی زندگی میں اور جب بھی آپ کوئی حدیث پڑھیں اس بات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، قیمتی بات ہے، اس لیے نقل کر دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جوانی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی وہ انتہائی عجیب و غریب، انتہائی معجزوں کی حامل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو بچپن گزرا، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیر خارگی کے عالم میں، یعنی آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ جب آپ یتیم ہو گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ نے ابھی تک ہوش نہیں سنبھالا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر آپ بدستور اپنے دادا اور پھر اپنے چچاؤں کی جو ہے کفالت میں آئے۔
اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی گزاری، یہاں تک کہ جب 40 سال کے آپ ہوئے اور 40 سال کی آپ کی زندگی پہنچی تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن بچپن ہوش سنبھالنے سے لے کر یہ جو 40 سالہ زندگی ہے، یہ جو پورا 40 سال کا ایک دورانیہ ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا گزرا، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو بہت زبردست احادیث موجود ہیں، بہت تفصیلی احادیث موجود ہیں، لیکن چند باتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی جوانی کو، تو اس میں ہمیں چند باتیں بہت گہری طور پر نظر آتی ہیں جن کو ہم نمایاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ذات میں نمایاں تھی۔ سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہرت ہوئی، آپ نے جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ کی جو شہرت ہوئی وہ کسی اور چیز کے اعتبار سے نہیں ہوئی۔ آپ تجارت بھی کرتے تھے، آپ بہت سے دوسرے کام بھی غالباً کرتے ہی ہوں گے جس طریقے سے اور دوسرے نوجوان کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو شہرت ہوئی وہ الصادق الامین کے اعتبار سے ہوئی کہ یہ جو لڑکا ہے یہ الصادق ہے، الامین ہے، یہ اپنی بات میں سچا ہے اور امانت دار ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کی جو گواہی ہے وہ صرف صحابہ نے نہیں دی، بلکہ آپ کے جو زبردست دشمن تھے، آپ کی جان کے در پہ رہتے تھے، ان تمام لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی شہادت دی کہ آپ الصادق ہیں، الامین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ لوگوں میں دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا تو آپ نے کہاں سے بات شروع فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں سنا، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ کی جو جوانی کا سب سے نمایاں پہلو ہے وہ صدق اور امانت ہے، سچائی اور امانت داری۔ یہ پہلو اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یا کسی بھی نبی کی، کسی بھی داعی کی زندگی سے غائب کر دیا جائے تو اس کی پوری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی پوری زندگی ایک دم دھڑام ہو کر گر جاتی ہے، اس کی کسی بھی بات کا پھر آپ یقین نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو داعی ہے، یہ جو دعوت دے رہا ہے، یا کوئی آدمی، کوئی مصنف کوئی کتاب لکھ رہا ہے اور یہ آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہا ہے، آپ کو تعلیمات سے روشناس کرا رہا ہے، یہ اپنی زندگی میں نہ تو سچا ہے نہ امانت دار ہے، تو آپ ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا سب سے غالب پہلو اور سب سے نمایاں پہلو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ الصادق اور الامین ہونے کی حیثیت سے پورے عرب میں مشہور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے، دشمن کی حیثیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، لوگوں میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، جنگوں کی ترتیب دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے آپ کی مخالفت پر جو ہے پورے اترے ہوئے ہیں، لیکن اس دشمن سے، اس جانی دشمن سے جب ایک بادشاہ سوال کرتا ہے، بہت سے سوال کرتا ہے، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا محمد جن کے بارے میں تم مجھے شکایت کے طور پر ان کی شکایت بتا رہے ہو، کیا وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ تو یہ جانی دشمن وہ اس وقت کی جو گواہی ہے، محدثین نے لکھا ہے اور فطری طور پر یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ بہت ممکن تھا کہ وہ یوں کہہ دیتے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ جو ان سے پوچھ رہا تھا وہ اس حیثیت سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو نیا نبی آیا ہے تمہاری قوم میں، یہ آخر کرتا کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، یہ تمہارے درمیان پیدا ہوا، تمہارے درمیان اس نے جوانی کی زندگی گزاری اور تمہارے درمیان ہی سے اس نے اٹھ کر کے ایک دن نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ آدمی ہے کیسا،
جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کی زندگی جو پچھلی گزری ہے کیسی گزری ہے؟ تو بہت ممکن تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ یہ تو جھوٹ بولتے تھے۔ اگر ایک آدھ بار بھی وہ کہہ دیتے حضرت ابو سفیان، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو سلسلہ تھا وہ اس نہج پر اور اس سطح پر اس وقت نہیں پہنچ سکتا جو اس وقت پہنچ چکا تھا۔ تو ان صحابی نے کہا جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں سنا، ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ ان کی زندگی، ان کی ہر بات جو ہے وہ سچ ہی سچ نظر آئی۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے آپ کی جو ہے صداقت کی گواہی دی کہ میں اس حیثیت سے مخالفت نہیں کر رہا کہ محمد جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے جو یار دوست احباب تھے انہوں نے پوچھا کہ تم محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ یہ جو نیا نوجوان نبوت کا دعویٰ لے کر کے تمہارے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں تم جو اتنی مخالفتوں پر اترے ہوئے ہو، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا تم اس کو جھوٹ اور جو ہے کذاب خیال کرتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں رب کعبہ کی قسم میں ان کو جھوٹا خیال نہیں کرتا۔ ابو جہل نے گواہی دی۔ پھر کیوں دشمنی پر اترے ہوئے ہو؟ کہا کہ میں دشمنی پر اس لیے اترا ہوا ہوں کہ اس ایک لڑکے نے آ کر کے اچانک ہمارے جو ہے پرانے معبود جو تھے ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور اچانک جو ہے ایک نئے خدا کی ہم سب کو دعوت دینے لگا، ایک نئی نبوت کا اعلان کر دیا، اور بہت سی باتیں اس نے بتائی۔ جو مین بات جس کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صداقت اور امانت کا پہلو تھا وہ صرف صحابہ کرام کی زندگی تک اور صحابہ کرام کے ذہنوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کے تمام مخالفین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ سچ بولیں گے، ہمیشہ جب بھی بات کریں گے وہ سچ ہی بولیں گے، جب بھی ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس کو صحیح طور پر ادا کریں گے۔ آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا دوسرا پہلو جو ہے وہ لوگوں سے اور عام اس میں سماج کے جتنے بھی طبقات ہیں تمام افراد سے ہمدردی، انسانیت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا پہلو ابھر کر کے آیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام محتاجوں کا، تنگ دستوں کا، مسکینوں کا اور غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کو ہر کسی بھی ممکن طریقے سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جو دو تین پہلو آپ کی زندگی کے ہیں یہ معمولی پہلو نہیں ہیں۔ اگر آدمی اپنی زندگی میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے سبق لینا چاہے اور صرف وہ یہ اپنی زندگی میں ایک عہد کر لے اور ایک اصول بنا لے کہ مجھے اپنی زندگی میں سچائی اور امانت داری، صرف یہ بات اپنی زندگی میں پورے طور پر اتارنے کی کوشش کر لے کہ مجھے اگر سیرت کا کوئی پیغام اپنی زندگی میں اتارنا ہے تو وہ سچائی اور امانت داری اپنی زندگی میں اتارنی ہے، تو اس کی پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ کہ ہاں کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کہ ہاں چھوڑ سکتا ہے۔ کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ کہ ہاں زنا کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط بات نہیں کر سکتا، جھوٹی بات بیان نہیں کر سکتا۔ اسی میں امانت داری بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ ایک تہیہ یہ کر لیں کہ مجھے سیرت کی اس پورے مجموعے میں سے صرف ایک بات اپنی زندگی میں اتارنی ہے، اور وہ ایک بات صداقت اور امانت آپ اپنی زندگی میں اتار لیں، تو انشاءاللہ پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، آپ کی پوری زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ سچا ہوگا، پھر کیونکہ پورے دین کا خلاصہ دو ہی چیزوں میں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ رب العزت نے انسان سے یہ عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔
تو یہ جو عہد ہے، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، یہ آدمی جب سچائی کا اپنی زندگی میں اتارنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں آج کے بعد صدق و امانت سے بھری زندگی اپنی پوری زندگی میں گزاروں گا انشاءاللہ، تو وہ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے دین میں، وہ حقوق العباد کا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی باتیں ہیں اور جتنی ہماری غلطیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان سب کی جڑ جو ہوتی ہے وہ غلط بیانی ہوتی ہے۔ تو غلط بیانی کو اگر چھوڑ کر صدق اور امانت کو اپنی زندگی میں آدمی اتار لے تو اس کی پوری زندگی دین سے لبریز ہو جائے گی، دین کی برکات سے معمور ہو جائے گی۔ تو یہ خلاصہ ہے اس پوری جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے۔ تو میری بات کے اگر اس کا خلاصہ میں پیش کروں تو دو باتوں میں ہے کہ سب سے پہلی بات کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جو ہم تک پہنچی ہے وہ ایسے ہی جھولدار انداز میں نہیں پہنچی، بلکہ جب بھی آپ ایک ایک حدیث کو سنیں، ایک ایک حدیث کو پڑھیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس حدیث کے پیچھے ایک پورا اسماء الرجال کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک ایسے نظام کے ساتھ میں اس حدیث کو سن رہا ہوں جس نظام کے تحت 5 لاکھ افراد کی زندگی اور 5 لاکھ افراد کی سوانح جو ہے لکھی گئی ہے، تاکہ ایک حدیث مجھ تک سچائی کے ساتھ پہنچائی جا سکے۔ اور دوسری بات جس کو میں نے بیان کیا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی اور آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو، اور وہ ہے صدق اور امانت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔